السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گندی اولاد اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ رخسانہ بیگم نے سعدیہ کو 2 دن کی بچی سمیت گھر سے دھکے دے کر نکالا تو اسے شدت سے فیصل کی یاد آئی، جس نے زبردستی نکاح کے بعد رخصتی کے بغیر ہی اسے اپنی نفرت کا نشانہ بنا ڈالا اور پھر پردیس چلا گیا۔ آج کئی ماہ بعد گھر لوٹا تو سعدیہ کو اپنی بیٹی سمیت اس حالت میں دیکھ کر اس کا خون کھول گیا اور پھر میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن دل میں یہی خیال تھا کہ اگر میں زمین پر گر گئی تو میری اولاد کا کیا ہوگا جو میری گود میں تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں زمین پہ گرتی، مجھے 2 مضبوط باہوں نے تھام لیا، اور جب میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ لیکن جس کو میں سہارا سمجھ رہی تھی، یہ بھی سہارا نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہ ظالم آدمی تھا جس نے 9 مہینے پہلے میرے ساتھ۔ میرا نام سعدیہ ہے اور یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ جو کچھ میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ میری اپنی زندگی کا سچ ہے۔ میرا دل آج بھی اس دن کو یاد کر کے کانپ جاتا ہے جب میرے بابا نے میرے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم ایک پرانی خاندانی حویلی میں رہتے تھے جس کی دیواریں اونچی تھیں، صحن بڑا تھا اور اس کے بیچ میں ایک پیپل کا درخت لگا تھا جس کے نیچے ہمیشہ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی۔ اس حویلی میں کئی نسلیں پلی بڑی تھیں اور انہی کے قصے دیواروں میں گونج کی طرح بس گئے تھے۔ میرے بابا اپنے بڑے بھائی یعنی تایا ابو سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی ہر بات کو حکم سمجھ کر مان لیتے تھے۔ بچپن سے ہی ان کا یہی معمول تھا۔ اگر تایا ابو کہتے تھے کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا ہے تو بابا بحث کرنے کے بجائے یہی کہتے کہ ہاں بڑے بھائی ٹھیک کہتے ہیں۔ میری ماں ہمیشہ ان کے اس اندھے اعتماد پر غصہ ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ لوگ دل کے صاف نہیں ہیں، یہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، لیکن بابا کبھی ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ تم 2 بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتی ہو، اس لیے ایسی باتیں کرتی ہو۔ حویلی کے ساتھ ہی کچھ دکانیں تھیں اور 1-2 گھر اور بھی تھے۔ ان سب کے علاوہ ایک کاروبار بھی تھا جو بابا اور تایا ابو دونوں کے نام پر چلتا تھا۔ میری ماں ایک سیدھی سادی عورت تھی جن کی زبان پر ہمیشہ سچ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھیں کہ میرے بابا اپنے بھائی سے الگ ہو جائیں تاکہ ہم کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑیں، لیکن بابا کے دل میں بھائی کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی فضا سنسان ہو گئی تھی۔ بابا چپ چاپ رہنے لگے تھے۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں کمزوری دیکھی تھی، مگر پھر کچھ عرصے بعد تایا ابو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں حویلی میں خاموشی اور بڑھ گئی۔ صرف میں، بابا اور تائی امی رہ گئے تھے۔ تایا ابو کا ایک بیٹا فیصل تھا جو زیادہ تر ملک میں رہتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، خوش شکل اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ بچپن میں ہم اکثر ساتھ کھیلتے تھے، مگر وقت کے ساتھ وہ پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا اور میں گھر کے اندر ہی محدود ہو گئی۔ بابا کے دل میں ایک بات بچپن سے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ یہ کہ میری شادی فیصل سے ہو جائے۔ میری ماں ہمیشہ اس بات کے خلاف رہتی تھی۔ وہ کہتی تھیں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا، جیسے وہ کسی آنے والے خطرے کو محسوس کر رہی ہوں۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں، مگر اب جب وہ نہیں تھیں تو وہی بات بابا کے دل میں اور مضبوط ہو گئی تھی۔ ایک دن بابا نے اچانک مجھ سے کہا سعدیہ اب فیصل سے تیرا نکاح کر دیا جائے گا۔ ان کی آواز میں ایک اطمینان تھا جیسے وہ برسوں سے یہی سننا چاہتے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دل کے کسی کونے میں ایک خوشی بھی تھی کیونکہ فیصل مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ اس کا انداز نرم تھا، اس کی باتیں بھلی لگتی تھیں، مگر پھر دل کے کسی حصے میں ماں کی باتیں بھی گونجنے لگیں کہ وہ ہمیشہ کہتی تھیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ بابا نے نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے کہا چونکہ گھر میں پہلے ہی 2 جنازے اٹھ چکے ہیں، اس لیے سادگی سے نکاح کی رسم کر لیتے ہیں، رخصتی کچھ وقت بعد کریں گے۔ تائی امی نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ وہ بولی ہاں ٹھیک ہے، یہی بہتر ہے۔ فیصل بھی ان دنوں ملک آیا ہوا تھا، اس نے بھی خاموشی سے سب قبول کر لیا۔
رات ہو چکی تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں جیسے کوئی آنے والا ہو۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ صبح نکاح ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کسی انہونی کا احساس ہو۔ ماں کہتی تھی کہ عورتوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ آنے والے وقت کو پہلے ہی محسوس کر لیتی ہیں۔ شاید میری حس بھی مجھے خبردار کر رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ سب کچھ خیر سے گزر جائے۔ میں نے کہا، یا اللہ، تو ہی مدد کر، تو ہی میرا سہارا ہے۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کی خاموشی میں جب سب سو چکے تھے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کے گرد ہلکا سا بادل تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، امی، آپ جہاں بھی ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اسی لمحے مجھے یوں لگا جیسے کسی نے آہستہ سے میرے دروازے پر دستک دی ہے۔ میں چونک اٹھی، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کون ہے؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، اندھیرا تھا، صرف ایک ہلکی سی روشنی لیمپ کی جل رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو، کیونکہ دل پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ میں واپس بستر پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند کہاں آ سکتی تھی جب دل کسی انجانے خوف میں ڈوبا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں پھر اللہ سے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، صبح کا سورج خیر و سلامتی لائے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ میری تقدیر میں اچھا لکھ دے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلا دن میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جائے گا، جو سب کچھ بدل دے گا۔ کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں حویلی کے اندر ادھر ادھر پھرنے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ دلال میں لالٹین کی مدھم سی روشنی تھی جس کی زرد لو دیواروں پر ہلکی ہلکی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے تائی امی کے کمرے کے قریب جا پہنچی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فیصل وہاں ہوگا، ورنہ شاید میں وہاں تک نہ جاتی، مگر جب اندر سے فیصل کی آواز آئی، میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ میں نے تجسس میں آ کر خود کو دروازے کے پاس والی دیوار کے پیچھے چھپا لیا۔ تائی امی کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی، اس میں منہ پھیلانے کی کیا بات ہے؟ میں نے جو فیصلہ کیا ہے تمہاری خوشی کے لیے ہی تو کیا ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ دوبارہ بولیں، دیکھو، یہ بڑوں کے فیصلے ہیں اور ہمارا خاندانی فیصلہ ہے۔ بھائی صاحب کی بھی یہی مرضی تھی اور سعدیہ کی بھی۔ ابو فیصل کی آواز آئی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک جھٹکا لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کی مرضی ہوگی نا، میرے جیسا خوبصورت نوجوان مل رہا ہے۔ اس کو میرے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے۔ دل میں ایک درد سا اٹھا۔ کیا مطلب تھا فیصل کا؟ کیا میں خوبصورت نہیں تھی؟ کیا محبت صرف چہرے کے حسن سے تولی جاتی ہے؟ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ فیصل دوسروں سے مختلف ہے، مگر اس کے لہجے میں غرور اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ محبت اگر غرور میں بدل جائے تو وہ محبت نہیں رہتی، بلکہ زخم بن جاتی ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ تائی امی اس کے لہجے پر کچھ ناراض ہوئیں اور نرمی سے بولی، بیٹا، تم کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ میں نے تو یہ سب تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے۔ گھر کی لڑکی ہے، گھر میں رہے گی، باہر سے کوئی اجنبی لڑکی آئے گی تو تمہیں سمجھنے میں وقت لگے گا۔ فیصل خاموش ہو گیا۔ شاید اس کے دل میں کوئی اور بات تھی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ پھر اچانک تائی امی نے جیسے محسوس کیا ہو کہ کوئی باہر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ میں گھبرا گئی اور وہاں سے فوراً پلٹ آئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم تیز کیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بستر پر بیٹھی رہی، دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصل نکاح والے دن انکار کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو میرے بابا کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ان کے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سب کچھ خیر سے گزر جائے۔ صبح کا سورج نکلا تو حویلی میں ہلچل مچ گئی، تیاری شروع ہو گئی۔ کچھ قریبی رشتہ دار بلائے گئے تھے، سب کچھ سادگی سے ہو رہا تھا۔ بابا میرے کمرے میں آئے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، میری بیٹی، اگر تیری ماں اور تیرے تایا یوں اچانک نہ چلے گئے ہوتے تو میں تیری شادی دھوم دھام سے کرتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بابا، دھوم دھام سے تو زندگی نہیں بدلتی، بس مجھے میری پسند کا شوہر مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟
बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और निकाह की रस्म शुरू हो गई। निकाह मुकम्मल हुआ, सब ने दुआ दी। फैसल ऊपर वाले कमरे में बैठा रहा और मैं नीचे थी। हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। हमारे ख़ानदान में ये रस्म नहीं थी कि लड़का और लड़की को निकाह के फ़ौरन बाद साथ बिठाकर तस्वीरें बनाई जाएं। सब कुछ बहुत पुराने तरीके से होता था। शाम हुई, सबने खाना खाया। फैसल कुछ देर के लिए कहीं बाहर चला गया। मैं ताई अम्मी के कमरे में गई। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया और कहा, तुम मेरी बेटी थी और हमेशा मेरी बेटी रहोगी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। मैंने सोचा, चलो अपनों में ही तो जा रही हूँ, अपने हैं तो ख्याल करेंगे। रात गहरी हो गई। हवेली खामोश थी। बाबा अपने कमरे में जा चुके थे। ताई अम्मी भी सो चुकी थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पलंग पर करवटें बदल रही थी। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंक गई। अंधेरे में सिर्फ एक साया दिखाई दे रहा था। उसने आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने जल्दी से उठकर पूछा, कौन है? और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि फैसल था। फैसल का इस वक्त मेरे कमरे में आना मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके चेहरे का हाल देखकर दिल दहल गया। वो नशे में लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और कदम लड़खड़ा रहे थे। वो मेरे करीब आकर बोला, ऐसे ही सारी ज़िंदगी सहारा दोगी ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन आपने शराब क्यों पी है? उसने एक तंजिया हंसी हंसी और बोला, छोड़ो ना, मैंने अपनी मर्जी से नहीं पी। वैसे भी आज तो शादी की रात है। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, आज हमारी शादी की रात नहीं है। हमारी शादी की रात तब होगी जब आप मुझे रुखसत करके अपने घर ले जाएंगे। फैसल हंसने लगा। उसकी हंसी में अजीब सा जहर था। उसने कहा, पागल औरत, रुखसतियाँ उनके लिए होती हैं जिन्हें बेगाने घर जाना होता है। मैंने तुझे इसी घर में लेकर आना है, फिर कैसी रुखसती? हम दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं, अब कौन सा पर्दा? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ असूल होते हैं, कुछ इज्जतें भी होती हैं। उसने गुस्से से कहा, असूलों का क्या करना है? जब बंधन बंध गया तो अब रुकावट क्या है? मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, आप यहाँ से चले जाएं। फैसल का चेहरा सुर्ख हो गया। वो मेरे करीब आया। उसकी सांसों में शराब की बदबू थी। वो बोला, अपने शौहर को कमरे से निकालोगी? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि अभी हमारी रुखसती नहीं हुई। वो गुस्से में आ गया। उसके बाद उसने मेरे साथ वो जुल्म कर दिया जिसके बारे में मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरे दिल के टुकड़े हो गए, मेरी रूह जख्मी हो गई। मैं बस इतना जानती थी कि उस लम्हे मैं मर गई थी। अगले 2 दिन तक मैं अपने कमरे से नहीं निकली। बाबा बार बार दरवाजे पर आते, पूछते कि तबीयत ख़राब है। मैं बहाना बना कर लेती कि हाँ, अम्मी की याद आ रही है। बाबा ने आह भरी और चले गए। उन्हें क्या मालूम कि उनकी बेटी की अंदर से जान निकल चुकी है। फैसल 2 दिन बाद बाहर के मुल्क वापस चला गया और मैं उस दिन के बाद कभी वो सादिया नहीं रह सकी जो इस निकाह से पहले थी। मेरी ज़िंदगी के सारे रंग ख़त्म हो गए। बस एक सन्नाटा रह गया जो आज तक मेरे अंदर गूंजता है। अगले कुछ दिनों में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरे चेहरे की रंगत जर्द हो चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे साए पड़ गए थे। बाबा मेरी ये हालत देखकर परेशान हो गए। उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर मेरा चेकअप किया और बाबा से कहा, जिस्मानी तौर पर सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन लगता है ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा है। शायद कोई बात है जो ये अपने दिल में छुपा रही हैं। बाबा ने मेरी तरफ देखा। मैंने नज़रें झुका लीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि माँ की याद आ रही है। डॉक्टर ने कहा, ये दुख शायद माँ के जाने का है, इसलिए ये अंदर से टूट चुकी हैं। मैं चुपचाप सुनती रही, लेकिन मेरे दिल में एक सच आग की तरह जल रहा था जो मैं किसी से कह नहीं सकती थी। मैं वाकई माँ को याद कर रही थी, पर अब उनकी बातों का मतलब समझ आ रहा था। वो हमेशा कहती थीं, ये लोग अच्छे नहीं हैं। वो फैसल के नाम पर खामोश हो जाती थीं और कहती थीं, इस लड़के के साथ मेरी बेटी का रिश्ता मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं होने दूंगी। उस वक्त मुझे उनकी बात ज़िद लगती थी, मगर आज मैं जान गई थी कि माँ ठीक कहती थी। बाबा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। उनकी आंखों में उदासी बढ़ गई थी।
ایک دن وہ ہم میرے پاس بیٹھے، میں نے دیکھا ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نے چونک کر پوچھا، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، سعدیہ میں نے تیری شادی فیصل سے جلدی اس لیے کروائی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں بچا۔ میں برسوں سے بیمار ہوں، یہ بیماری تب سے ہے جب تیری ماں زندہ تھی، مگر میں نے اسے بتایا نہیں کیونکہ وہ کمزور ہو جاتی، وہ ٹوٹ جاتی۔ میں نے چاہا کہ تمہارے لیے سہارا چھوڑ جاؤں، اس لیے نکاح جلدی کر دیا تاکہ تم اکیلی نہ رہو۔ اب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے کہ تمہارے سر پر شوہر کا سایہ ہے۔ اب میں اطمینان سے جا سکتا ہوں۔ میں نے بابا کے ہاتھ تھام لیے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، بابا ایسی بات مت کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بابا نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، میری بیٹی زندگی رکتی نہیں، آگے بڑھتی ہے۔ میں نے تیرے لیے سب کچھ سوچ کر کیا، مگر شاید قسمت کچھ اور چاہتی ہے۔ ان کی آواز مدھم ہوتی گئی۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ بابا کی بیماری پرانی تھی، جب درد ہوتا تھا وہ دوا کھا لیتے تھے، مگر اب دوا کا وقت گزر چکا ہے، علاج ممکن نہیں۔ 2 مہینے تک بابا بستر پر رہے اور میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن صبح سورج نکلا تو بابا کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ میری دنیا جیسے رک گئی تھی۔ میری چیخ نکل گئی، پورا گھر گونج اٹھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ میں نے ایک ساتھ ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا تھا۔ بابا کے جنازے کے کچھ دن بعد مجھے کیسی خبر ملی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ میں نے کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ میں جانتی تھی یہ سب اسی رات کا نتیجہ تھا جس رات فیصل میرے کمرے میں آیا تھا اور میرے وجود کو روند گیا تھا۔ میں نے اس رات کے بعد کبھی اس سے بات نہیں کی، نہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا، نہ کوئی خط، نہ کوئی کال، جیسے میں کبھی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ بابا کے گزرنے کو 1 ہفتہ ہوا تھا۔ ایک دن صبح میں نے دیکھا تائی امی کے کمرے میں ایک وکیل بیٹھا ہے، کاغذات میز پر رکھے ہیں۔ میں نے سوچا شاید وہ جائیداد کے کاغذوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں، مگر میں حیران تھی کہ اتنی جلدی کیوں۔ میں ان کے پاس جانے ہی والی تھی تاکہ سب کچھ کہہ سکوں کہ ان کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ تائی امی نے وکیل کو کاغذوں پر دستخط کرتے ہوئے کہا، اب سب کچھ ہمارے نام ہو گیا ہے۔ پھر میری طرف مڑ کر بولیں، سعدیہ تمہیں تو علم بھی نہیں یہ نکاح کیوں کروایا گیا تھا۔ فیصل سے تمہاری شادی صرف اس لیے کی گئی تھی تاکہ ساری جائیداد ہمارے نام آ جائے۔ اگر تمہاری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو پھر آدھا گھر، آدھی دکانیں، آدھا کاروبار کسی اور کے حصے میں آ جاتا۔ تمہارے دادا نے اپنے وقت میں شرعی تقسیم نہیں کی تھی۔ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ میرے بعد سب کچھ میرے دونوں بیٹوں کا ہے اور ان کے بعد ان کے بچوں کا، یعنی فیصل اور سعدیہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں بیٹی ہونے کے باوجود برابر حصہ ملا تھا۔ تائی امی نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے دادا نے اپنی طرف سے انصاف کیا تھا، مگر یہ انصاف ہمارے لیے نقصان تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ فیصل سے تمہارا نکاح کروا دیا جائے تاکہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور ویسا ہی ہوا۔ اب ساری جائیداد فیصل کے نام ہے، اس لیے ہم نے رخصتی نہیں کی کیونکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بسانا تھا۔ وہ واپس آ کر تمہیں طلاق دے دے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں کچھ پیسے دوں گی، آخر تم ہمارے گھر کی بیٹی ہو۔ ان کی باتیں میرے دل پر پتھر کی طرح گر رہی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا میری ساری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں ابھی ان کو بتا دوں کہ میں ماں بننے والی ہوں تو یہ کیا کریں گی؟ دل نے کہا یہ عورت تو اپنے مفاد کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میرے پیٹ میں فیصل کا بچہ ہے تو شاید یہ میری زندگی ختم کروا دے، کیونکہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوتا تو وہ دوبارہ جائیداد کا وارث بن جاتا اور ان کی ساری محنت بیکار ہو جاتی۔ اس لیے میں چپ ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور بس اتنا کہا، ٹھیک ہے میں کچھ مہینے رہ لوں گی۔ تائی امی مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، اچھا ہے
جب تک میرا بیٹا باہر سے نہیں آ جاتا تب تک تم یہیں رہو، پھر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بہت ہی امیر گھر دیکھا ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ان کی نظر میں شاید میں ایک کمزور عورت تھی جو تنہا تھی، جس کے پاس اب کوئی نہیں تھا، مگر اندر سے میں جان چکی تھی کہ میں جنگ ہار گئی ہوں، میں ٹوٹ چکی تھی، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنا ہی میرا ہتھیار ہے۔ میری زندگی کی ساری خوشیاں مجھ سے چھن چکی تھیں، لیکن میں اب بھی سانس لے رہی تھی۔ شاید اللہ نے میری سانسیں ابھی ختم نہیں کی تھی، کیونکہ میرا ایک بچہ میرے وجود میں زندہ تھا اور وہی میری آخری امید تھی۔ پہلے میری ماں اس دنیا سے گئی، اس دن میرے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد حویلی کی دیواریں بھی سنسان لگتی تھیں، جیسے وہ بھی میری طرح روتی ہوں۔ میں ہر رات ان کے کمرے میں جا کر ان کی خوشبو ڈھونڈتی تھی، ان کے بستر کے کونے کو پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ کبھی سوچتی تھی ماں واپس آ جائے گی، میرے بالوں پر ہاتھ رکھ کر کہے گی سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ماں کے جانے کے کچھ ہی دن بعد میری زندگی میں وہ قیامت آئی جس نے میرے وجود کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ شخص جس سے میں محبت کرتی تھی، جس کے نام پر میں نے خواب دیکھے تھے، اس نے میری عزت رون دی۔ فیصل نے وہ سب کچھ کیا جو ایک دشمن بھی کسی پر نہیں کرتا۔ میں نے اسے اپنا ہمسفر سمجھا، مگر اس نے مجھے ایک لمحے میں اجنبی بنا دیا۔ اس رات کے بعد میں ٹوٹ گئی تھی، میری روح جیسے میرے جسم سے نکل گئی تھی۔ میں ہر رات اپنی چادر میں منہ چھپا کر روتی تھی تاکہ بابا کو آواز نہ جائے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے اندر چیخیں دفن تھی۔ پھر بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت میرے لیے آخری سہارا چھن جانے جیسی تھی۔ جب ان کا جنازہ گھر سے اٹھا تو ایسا لگا جیسے میرا سب کچھ ساتھ ہی جا رہا ہے۔ میں حویلی کے ایک کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، دیواروں پر نظریں جما کر سوچتی تھی اب میں کس کی ہوں، کس کے سہارے زندہ رہوں۔ نہ کوئی ماموں تھا، نہ کوئی پھپھو، کوئی نہیں تھا جو میرا ہاتھ تھامتا۔ تائی امی جو ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کہتی تھیں، انہوں نے ذرا سا بھی رحم نہ کیا۔ ان کے لہجے میں اب ماں والی نرمی نہیں رہی تھی، بلکہ زہر گھل چکا تھا۔ میں فیصل سے اکثر باتیں کرتی تھی، مگر مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میں ان کے چہرے پر چھپی نفرت پہچان چکی تھی، لیکن اب میرے پاس لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے گھر سے نوکرانی کو بھی ہٹا دیا اور کہا اب تم ہی سب کام کیا کرو۔ میری حالت ایسی تھی کہ سیدھا چلنا بھی مشکل تھا، مگر پھر بھی وہ مجھے صبح سے شام تک کام کرواتی رہتی تھی۔ جب کبھی میں تھک کر بیٹھتی، کہتی تمہیں کام کی عادت ڈالنی چاہیے، آرام کرنے والی زندگی تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ میں اپنی حالت ان سے چھپا کر رکھتی تھی۔ اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، سردیوں کا موسم تھا، لمبے لمبے سویٹر پہن کر میں اپنے وجود کے وہ حصے چھپا لیتی جن سے میرا راز ظاہر ہو سکتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے پیٹ میں ایک نئی زندگی پل رہی ہے، وہ جو میری محبت کا ثبوت تھی، مگر میرے لیے ایک خوف بن گئی تھی۔ تائی امی مجھ پر ظلم کرتی رہتی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے میری ماں کا زیور بھی چھین لیا۔ کہنے لگیں تم اس کا کیا کرو گی، یہ تو اب میرے بیٹے کی امانت ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اب بولنے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ میری خودداری بھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے شہزادیوں کی طرح زندگی گزاری تھی، جہاں بابا میری ہر بات مانتے تھے، ماں میرے ناز نخرے اٹھاتی تھی، مگر اب وہی گھر میرے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد اسی حویلی میں اپنے شوہر کی ملکہ بن کر رہوں گی، مگر فیصل نے تو مجھے ایک قیدی بنا دیا تھا۔ ایک دن میرے فون پر ایک اجنبی نمبر سے پیغام آیا، لکھا تھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں چونکی، دل کے اندر ایک انجانا خوف دوڑ گیا۔ میں نے جواب دیا آپ کون ہیں؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ 2 دن بعد پھر پیغام آیا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے لکھا تم کون ہو اور کیوں فکر کر رہے ہو؟ پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری بار جب پیغام آیا تو میں نے وہ نمبر بلاک کر دیا، شاید یہ بھی کسی مذاق کرنے والے کا نمبر تھا۔ ادھر تائی امی نے ایک نئی چال چل دی۔ انہوں نے کہا جب فیصل واپس آئے گا تو تمہیں طلاق دے دے گا اور اس کے بعد تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، پھر وہی جائیداد ان کے نام مکمل ہو جائے گی۔ میں جانتی تھی وہ سچ بول رہی ہیں، کیونکہ انہیں میرے وجود سے نفرت تھی۔ اس دن انہوں نے فیصل کے لیے ایک نئی لڑکی دیکھ لی تھی۔
سونیا وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی جس کے باپ کی پینٹ کی بڑی فیکٹری تھی۔ 2-3 دفعہ وہ لڑکی حویلی میں آئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو ہنس کر بولی، یہ کون ہے تائی امی؟ نے فوراً کہا، یہ ہماری نوکرانی ہے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے چھری چلائی۔ میں چیخنا چاہتی تھی کہ میں فیصل کی بیوی ہوں، مگر آواز گلے میں دب گئی۔ سونیا ہنسی اور بولی، آپ کی نوکرانی تو بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ میں غصے سے جل رہی تھی مگر بول نہیں سکتی تھی۔ میں صرف ایک دعا مانگتی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہو تاکہ میں کسی مقام پر کھڑی ہو سکوں۔ مگر جب میں چپکے سے ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہونے والی ہے۔ میں خاموش رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی مگر دل میں خوف تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی میری طرح لڑکی ہے اور اس دنیا میں لڑکی ہونا کتنی بڑی سزا ہے۔ میں خود بدنصیب ماں تھی تو وہ بدنصیب بیٹی بن کر کیا جی پائے گی؟ ادھر فیصل کے آنے کی خبریں آنے لگیں۔ تائی امی روز تیاریوں کی بات کرتی تھیں، کہتی جب وہ آئے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں راتوں کو جاگ کر روتی تھی، سوچتی تھی جب وہ آئے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس نہ گھر تھا نہ سہارا۔ پھر ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اپنے چند ضروری کپڑے ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈالے۔ باہر سے تائی امی کی آواز آئی، مہمان آنے والے ہیں، ابھی تک سو رہی ہو؟ آج بہت کھانے بنانے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ درد بڑھتا جا رہا تھا مگر میں رک نہیں سکتی تھی۔ جب تک میں گیٹ سے باہر نکلی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ سرد ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی مگر اندر کا طوفان کہیں زیادہ بھاری تھا۔ میرے 9 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ میں ایک خیراتی اسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ قدم ڈگمگا رہے تھے مگر دل مضبوط تھا۔ میں جانتی تھی یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے میری زندگی نئی شروع ہوگی، چاہے راستہ کانٹوں بھرا ہو مگر اب میں پیچھے نہیں مڑوں گی۔ تائی امی جو مجھے گھر کا سامان لانے کے لیے پیسے دیتی تھیں، اس میں سے پیسے بچا بچا کر میں نے اپنی ڈلیوری کے پیسے جمع کیے تھے۔ میری ڈلیوری ہو گئی۔ اللہ نے بیٹی سے نوازا۔ نارمل ڈلیوری ہوئی تھی لیکن میری حالت بری تھی، اسی لیے مجھے 2 دن اسپتال میں رکھا گیا۔ تیسرے دن میں بیٹی کو گود میں اٹھا کر جب گھر گئی تو تائی امی حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، یہ کس کا گناہ اٹھایا ہے؟ میں نے کہا، آپ کے بیٹے کا۔ کہنے لگی، کیا مطلب؟ تو میں نے ان کو اس دن سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، آپ کے بیٹے نے بنا رخصتی کے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ ناجائز اولاد نہیں ہے لیکن اس کا طریقہ ناجائز تھا، اسی کی اولاد ہے یہ۔ وہ کہنے لگی، یہ میرے بیٹے کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو کیا اتنی حور پری تھی کہ وہ تیرے ساتھ یہ کام کرے گا؟ میں نے اسے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہنا۔ میں نے کہا کہ آپ انکار کریں یا جو بھی کہیں، یہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ نے پوچھا اس لیے میں نے بتا دیا۔ میں اپنا سامان اٹھانے آئی ہوں، چلی جاؤں گی یہاں سے۔ کہنے لگی، ہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے، اٹھا اپنی گندی اولاد اور نکل۔ پتہ نہیں ان کو کس بات کا غصہ تھا، میں تو ویسے بھی جا رہی تھی لیکن انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میری گود میں ایک نومولود بچہ ہے۔ میں زمین پر گرتی تو مجھے چوٹ لگتی نہ لگتی، شاید میرے بچے کو لگ جاتی، میری بیٹی کو، لیکن اس سے پہلے کہ میں نیچے گرتی 2 مضبوط بازوؤں نے مجھے تھام لیا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر غور سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بازو تو مضبوط تھے لیکن سہارا کمزور تھا کیونکہ وہ فیصل تھا۔ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور بیٹی کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، یہ میں نے کہا کہ ہاں ہماری بیٹی ہے۔ میں جب سے ماں بنی تھی میرے اندر ہمت آ گئی تھی، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس نے مجھ پر سے اپنی گرفت نہیں ہٹائی اور کہنے لگا، امی یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ یہ میری بیوی ہے، اس کی گود میں میری اولاد ہے اور آپ اس کو دھکا دے رہی ہیں۔ لگتا ہے فیصل رات کو آیا تھا اور اپنے کمرے میں تھا۔ شور سن کر باہر آیا تھا تو میری تائی امی کہنے لگی،
تمہیں تو پہلے ہی کہا تھا نا، اس لڑکی کے ساتھ تم نے پوری زندگی نہیں گزارنی، تو پھر تمہیں کیوں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ بس یہ جا رہی ہے یہاں سے، جانے دو اس کو، طلاق دے دو تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ فیصل نے میری طرف نہیں دیکھا لیکن میری بیٹی کی طرف دیکھا، کہنے لگا میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، میں 9 مہینے اسی پچھتاوے میں تھا، لیکن اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی، میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ کو تو جائیداد چاہیے تھی نا، وہ تو آپ کو ویسے بھی مل چکی ہے، اب اس کو گھر سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ توئی امی تو حیران رہ گئیں، جیسے ان کا سارا پلان خراب ہو گیا ہو۔ وہ کہنے لگیں سونیا سے تمہاری شادی ہوگی، وہ بہت بڑی کمپنی کی مالک ہے، وہ ہمارا کاروبار ڈبل ہو جائے گا۔ فیصل نے کہا کاروبار میں خود چلا کے ڈبل کر لوں گا، لیکن میری شادی ہو چکی ہے اور سعدیہ ہی میری بیوی ہے، پہلے ہی میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مجھے اس کا ازالہ کرنے کا موقع چاہیے، اب ہمارے معاملات میں آپ نہ بولیں۔ توئی امی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور فیصل مجھے اور میری بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے مجھے بستر پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور پچھتاوے کی لکیریں تھیں۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجھے معافی مانگنے لگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا، میری ماں نے کہا تھا ہم تم سے رشتہ صرف جائیداد کے لیے جوڑ رہے ہیں، لیکن تم مجھے دل سے اچھی لگتی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں رکھوں گا، تمہیں طلاق نہیں دوں گا، یہ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا جب میں نے تم سے شادی کی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں سچائی تھی، جہاں پچھتاوا تھا اور جہاں ایک ٹوٹے ہوئے دل کی مخلصی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو پھر وہ سب کیا تھا جو میرے ساتھ ہوا؟ اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ آواز میں کہا میں نشے میں تھا، میرے دوستوں نے مجھے شراب پلا دی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں خود کو نہیں پہچان پا رہا تھا، یہ سب ایک بہت بڑی غلطی تھی، اس لیے میں شرمندہ ہو کر منہ چھپا کر چلا گیا، میں تمہارے سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا، بیچ میں تمہیں ایک انجانے نمبر سے میسج کیا تھا لیکن تمہارا حال چال پوچھنے کے لیے، لیکن دل نہیں مانا کہ تمہارے سامنے آ سکوں، ہر بار موبائل ہاتھ میں لیتا تھا، تمہارا نام دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، میں تمہیں بہت یاد کرتا تھا لیکن ڈر کے مارے کچھ بول نہیں سکا۔ پھر وہ بولا 9 مہینے بعد، میں نے سوچا اب بس مجھے اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ میں واپس آیا تو دل دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں تم مجھے قبول کرو گی یا نہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ماں بننے والی ہو، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری یہ حالت ہے۔ تم نے 9 مہینے کیسے گزارے، کیسے سب کچھ برداشت کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے کس تکلیف میں زندگی گزاری ہوگی۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتی، لیکن کبھی بھول بھی نہیں سکتی۔ وہ سن کر رو پڑا۔ اس نے میری بیٹی کو آہستگی سے اپنی گود میں اٹھایا، اسے گلے سے لگایا جیسے برسوں بعد کسی نے اپنی گمشدہ چیز پالی ہو۔ اس کے آنسو میری بیٹی کے گالوں پر گرے۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا نام رکھا ہے اس کا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے کہا میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا میری بیٹی ہوگی تو اس کا نام فاطمہ رکھوں گا، کیونکہ فاطمہ نام میں برکت اور رحمت چھپی ہوتی ہے۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو کبھی میرا دشمن بن گیا تھا آج میری زندگی کا سہارا بن چکا تھا۔ عورت اگر ساری رات بھی روتی رہے تو اس کے آنسوؤں کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ مرد بھی اکثر کہتا ہے ڈرامے نہیں کرو، مگر جب مرد ایک آنسو بہاتا ہے تو عورت کا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ میرا دل بھی پگھل گیا۔ میں نے فیصل کو معاف کر دیا۔ میرے دل سے وہ نفرت کا بوجھ ہٹ گیا جو برسوں سے مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا فیصل، میں تو تم سے بچپن سے محبت کرتی تھی، تم میرے خوابوں کا مرکز تھے، میری خواہش تھے تم ہی میرے شوہر بنو، میری ہمیشہ تمہارے انتظار میں میں رہی، تمہارے ہر وعدے پر یقین کیا، اور جب تم نے مجھ سے شادی کی تو میں نے سمجھا کہ میرا خواب پورا ہو گیا، لیکن اس کے بعد تم نے جو کیا اس نے میری روح تک توڑ دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی
اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اگر ایسا تھا تو پھر میرے ظلم سے تمہیں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، تم نے خود کو کتنا اکیلا محسوس کیا ہوگا، تم نے کتنا برداشت کیا ہوگا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن اب تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کے الفاظ سن کر خاموش رہی، مگر دل کے اندر ایک نرمی سی آ گئی تھی، جیسے کوئی پرانا زخم بھرنے لگا ہو۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری ساری جائیداد واپس لانے کی کوشش کروں گا جو میری ماں نے تم سے چھین لی تھی۔ میں نے کہا، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، مجھے تمہارے سائے میں جینا ہے، تمہارے ساتھ سکون سے زندگی گزارنی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میں تو ہوں ہی تمہارے ساتھ، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے اور فاطمہ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ پھر اس نے واقعی اپنے حصے کی جائیداد میرے نام کر دی تاکہ میری تائی امی کو کوئی نیا پلان نہ بنا سکیں اور ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ فیصل کے اس قدم نے مجھے حیران کر دیا، لیکن اس نے کہا، یہ میرا فرض ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد کم از کم اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں تاکہ تمہیں محفوظ رکھ سکوں۔ مجھے پھر سے اس گھر میں میرا مقام مل گیا، لیکن اب اس گھر کی ہوا میں ایک خاموشی سی تھی۔ فیصل نے کہا تھا، اگر یہاں کے حالات پھر خراب ہوئے تو ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے اور نئی زندگی شروع کریں گے۔ جب تائی امی کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے فوراً اپنا رویہ بدل لیا۔ وہ جو کل تک مجھے تانے دیتی تھیں، آج میرے پاس آ کر معافی مانگنے لگیں۔ میری بیٹی کو گود میں اٹھایا، اس کے گال چومے اور روتے ہوئے کہنے لگیں، میرے بیٹے کو مجھ سے دور مت لے جانا، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے بھی ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس کے بعد تائی امی بدل گئیں، وہ اچھے طریقے سے رہنے لگیں۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا، مگر سکون آ گیا تھا۔ فیصل نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا، میری باتیں سنتا، اور جب کبھی میں ماضی کے دکھوں میں ڈوبنے لگتی تو وہ مجھے سینے سے لگا لیتا اور کہتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کے ڈر جاتی تھی، خواب میں وہ لمحے آ جاتے جب میں اکیلی تھی، جب کوئی سہارا نہیں تھا، جب میرے پیٹ میں بچی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ مگر اب ہر بار فیصل کا چہرہ سامنے آتا جو مجھے تسلی دیتا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کہتا تھا، اب تم اکیلی نہیں ہو، اب تم میری زندگی ہو اور فاطمہ میری جان ہے۔ میں اسے دیکھ کر سوچتی، کبھی یہ وہی شخص تھا جس سے میں محبت کرتی تھی، جس نے مجھے توڑ دیا تھا، اور آج وہی مجھے جوڑ رہا تھا۔ زندگی کے زخم کبھی مکمل نہیں بھرتے، مگر سچا پیار ان پر مرہم ضرور رکھ دیتا ہے۔ فیصل نے میرے لیے وہی مرہم بن کر میری دنیا بدل دی تھی۔ میں نے اب خود سے وعدہ کیا تھا، میں کبھی ماضی کو اپنے حال پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک مضبوط ماں بنوں گی تاکہ اسے وہ دکھ نہ دیکھنے پڑیں جو میں نے دیکھے۔ میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے لگی، فیصل کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ، اور اس گھر کے ہر کونے میں اب ایک نئی روشنی تھی جو کبھی بجھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اب اس روشنی کو ہمارے سچے احساسات نے جلایا تھا اور وہ ہمیشہ جلتی رہے گی۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، حقیقت ہے۔ اگر یہ کوئی فلم ہوتی، کوئی ڈرامہ ہوتا یا کوئی کہانی ہوتی تو شاید میں فیصل کو چھوڑ دیتی، اس سے اپنے راستے الگ کر لیتی، اپنی بچی کو گود میں اٹھا کر کسی اور جگہ چلی جاتی، کسی درگاہ کے صحن میں یا کسی پرانے مکان میں اپنی زندگی گزار لیتی۔ میں شاید لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن مانجتی، جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی، لیکن اپنی بیٹی کو خوش رکھتی، اس کو پڑھاتی لکھاتی، اس کو یہ احساس کبھی نہ ہونے دیتی کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں دنیا کو دکھاتی کہ ایک عورت اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ اکیلے اپنی اولاد کی پرورش کر سکتی ہے، وہ اکیلے اپنے بچے کا سہارا بن سکتی ہے، وہ اپنے آنسو چھپا کر ہنستی رہ سکتی ہے اور دنیا کو دکھا سکتی ہے کہ اس کے دل میں کوئی دکھ نہیں۔ لیکن زندگی ڈرامہ نہیں ہوتی کہ جس کا انجام ہم خود لکھ لیں۔ زندگی اصل میں وہ ہوتی ہے جو ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے، اور ہم بس وہی جیتے ہیں جو قسمت میں ہوتا ہے۔ میں نے بھی وہی کیا جو میری قسمت میں تھا۔ فیصل نے مجھ پر ظلم کیا، مجھ سے دور گیا، لیکن واپس آیا اور مجھے قبول کیا تو میں نے اسے معاف کر دیا۔
کیونکہ کبھی کبھی محبت نفرت سے بڑی ہوتی ہے اور معافی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اگر ایک عورت دل سے معاف کر دے تو وہ دنیا کی سب سے مضبوط عورت بن جاتی ہے۔ اور میں نے بھی اپنے دل سے فیصل کو معاف کر دیا اور شکر کیا کہ اللہ نے اس کے دل میں احساس ڈالا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا اس کا دکھ تو کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن اس نے میری اور میری بیٹی کی زندگی سنوار دی، یہی میری سب سے بڑی جیت تھی۔ فیصل نے خود کہا تھا کہ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے سچ میں کیا۔ اس نے میری بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گود میں اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا اور کہا، یہ میری دنیا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میری بیٹی سے کھیل رہا ہے، اس کو ہنسا رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے دل میں سوچا، اگر مرد کو پچھتاوا ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے نرمل دل رکھنے والا انسان بن جاتا ہے۔ فیصل بھی بدل گیا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ غرور نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نہیں تھی، اب وہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھتا تھا، میرے دکھ سنتا تھا، میرے سر پر ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ جو بھی ہوا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کیا۔ تائی امی بھی بدل گئیں۔ شاید ان کو احساس ہو گیا کہ دولت سے زیادہ سکون ضروری ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے پیار سے بات کرنے لگیں، میری بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اب یہ گھر پھر سے آباد لگتا ہے۔ فیصل نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے اپنے حصے کی جائیداد میرے نام کر دی تاکہ مجھے تحفظ محسوس ہو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف عزت چاہیے اور ایک پرسکون زندگی چاہیے۔ اس نے کہا، اب تمہیں وہ ضرور ملے گی۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بڑی ہونے لگی، وہ بہت پیاری تھی۔ اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر میرے سارے دکھ مٹ جاتے تھے۔ فیصل اس کے ساتھ کھیلتا، اس کے کھلونے لاتا، اس کے لیے خوبصورت کپڑے لاتا۔ میں جب ان دونوں کو ساتھ دیکھتی تو دل سے شکر ادا کرتی تھی کہ شاید میری زندگی کا مقصد یہی تھا کہ میں تکلیفیں جھیلوں لیکن آخر میں اپنی اولاد کو خوش دیکھوں۔ کبھی کبھی میں راتوں کو جاگ جاتی تھی، میرے دل میں وہ ساری پرانی باتیں گونجتی تھیں۔ وہ رات جب میری زندگی بدل گئی تھی، وہ دن جب میں اکیلی تھی، جب کوئی نہیں تھا میرا ساتھ دینے والا، لیکن پھر میں اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتی تھی، اس کی سانسوں کی آواز سنتی تھی تو دل کو سکون آ جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید آج یہ خوشیاں بھی نہ ملتی۔ اللہ ہر دکھ کے بعد سکون دیتا ہے۔ میں نے یہ سچ اپنی زندگی میں سیکھا۔ اب میں خوش ہوں، میری بیٹی خوش ہے، میرا شوہر میرے ساتھ ہے اور میری زندگی میں سکون ہے۔ میں جب آئینہ دیکھتی ہوں تو خود کو پہچانتی ہوں، ایک عورت جو ٹوٹ کے بھی جیتتی رہی، گرتی رہی لیکن پھر بھی سنبھل گئی، جو روتی رہی لیکن اپنی مسکراہٹ واپس لے آئی۔ یہ میری کہانی ہے، یہ میری حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں درد بھی ہے اور شکر بھی۔ اور میں آج شکر ادا کرتی ہوں کہ جو بھی ہوا آخر میں مجھے میری بیٹی اور میری عزت واپس مل گئی۔ یہی میرا انعام ہے اور یہی میری جیت ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔